تو 8 فروری سے لے کر 16 مارچ تک وہ کس کی کسٹڈی میں تھا؟ اگر یہ 16 مارچ کا ایف آئی آر ہے تو 16 مارچ تک وہ کہاں تھا؟ مبارک کا مہینہ ہے جس میں رحمت ہی برستی ہے، لیکن یہاں پر جبر ہی برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے 8 فروری کو اسے خضدار سے اٹھایا جاتا ہے کیا، لیکن آج تک انہوں نے میجر مرتضیٰ کو نہیں بلایا، ان سے نہیں پوچھا۔ انہوں نے جو اب ایک ٹیچر تھا پروفیسر فیض، ان سے انہوں نے جواب طلب کر لیا کیونکہ انہوں نے کلاس روم میں میجر مرتضیٰ کو بلوا کر بلوچ اسٹوڈنٹس کا ان سے رابطہ کروایا۔ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی بچہ غائب تھا تو یہ کس طرح ہوا؟ یہ ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج اسلام آباد پریس کلب میں یہاں پر حفیظ بلوچ کے رہائی کے لیے اور اس کے وہ جہاں پر اس کو لاپتہ کیا گیا تھا، اس کے بعد یہاں پر بلوچ طلباء نے تقریباً 1 مہینے تک یہاں پر وہ سراپا احتجاج تھے، انہوں نے اپنی جتنی بھی جدوجہد تھی انہوں نے وہ کر دی، لیکن افسوس کی بات ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں رحمت ہی برستی ہے، لیکن یہاں پر جبر ہی برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آج ان کے پریس کانفرنس تھی یہاں پر، میرے ساتھ جو 1 مہینہ ایمان مزاری ان کے ساتھ سراپا احتجاج تھی وہ میرے ساتھ آج موجود ہے، ان سے آج اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس میں آج تک کیا پروگرس ہوئی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک 1 مہینہ آپ لوگوں نے یہاں پر احتجاج بھی کی ہے، اس سے پہلے بھی یونیورسٹی انتظامیہ کے بار اس کا بھی انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا تھا یونیورسٹی میں، تو ابھی تک فائنل کیا پروسیڈنگس ہے، کیا اب تک پروگرس ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جب تک ہم اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں گئے تھے ایک پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا تھا حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت جو ہے اس کی جو ایجنسیز ہیں، اس کی جو منسٹریز ہیں، لیکن جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو پھر پیش رفت ہوئی اور کورٹ نے اسے بہت سنجیدگی سے دیکھا ہے۔ جو یہ پروفائلنگ کا مسئلہ ہے، جو حفیظ کے خلاف آج بھی یہ ریمارکس آئے تھے کہ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی بچہ غائب تھا تو یہ کس طرح ہوا، یہ ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے۔ تو آئی تھنک کہ کورٹ کا نوٹس لینے سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آئینی عدالت ہے، اس کا جو اختیار ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، لیکن ابھی تک جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اور جو وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے بالکل بھی کوئی سیریسنس نہیں نظر آ رہی اس معاملے کی طرف۔ ابھی جب کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس کے بعد کل اور اس سے 1 دن پہلے کی بات ہے کہ انہیں بلایا گیا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ آئیں، انکوائری کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے، لیکن آج تک انہوں نے میجر مرتضیٰ کو نہیں بلایا، ان سے نہیں پوچھا۔ انہوں نے جو اب ایک ٹیچر تھا پروفیسر فیض، ان سے انہوں نے جواب طلب کر لیا کیونکہ انہوں نے کلاس روم میں میجر مرتضیٰ کو بلوا کر بلوچ اسٹوڈنٹس کا ان سے رابطہ کروایا تھا۔ تو یہ آبویسلی بہت کنسرننگ ایشوز ہیں اور ابھی تک جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے تو کوئی سیریسنس نہیں نظر آ رہی۔ مجھے بتائیے کہ پچھلے دنوں جب ان کے حوالے سے کوئی خبر گردش کر رہی تھی کہ اس کو بحفاظت ان کو بازیاب کرایا گیا ہے، تو کیا معاملہ تھا؟ اس کے بعد پھر آپ لوگ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انہیں حفیظ بلوچ کو اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے 8 فروری کو اسے خضدار سے اٹھایا جاتا ہے۔ فیملی نے ایف آئی آر کی اپلیکیشن 9 فروری کو دی، وہ اپلیکیشن پر انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹا۔ ہم کمیشن میں گئے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اس کے بعد کمیشن نے ڈائریکشن دی خضدار میں پولیس اسٹیشن کو کہ آپ جبری گمشدگی کا ایف آئی آر کاٹیں، تو اس کی تاریخ 11 فروری کی ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 16 مارچ کو ایف آئی آر آتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نصیر آباد میں کہ اس پر ایکسپلوسو سبسٹنسز ایکٹ اور دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ تو 8 فروری سے لے کر 16 مارچ تک وہ کس کی کسٹڈی میں تھا؟ اگر یہ 16 مارچ کا ایف آئی آر ہے تو 16 مارچ تک وہ کہاں تھا؟ تو یہ ایک بہت کنسرننگ بات ہے کہ جو سی ٹی ڈی ہے کس طرح کے جھوٹے بے بنیاد مقدمے درج کرتی ہے ایک جبری گمشدگی کو چھپانے کے لیے۔ مجھے بتائیے کہ یہاں پر حفیظ بلوچ جیسے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو یہاں پر لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ایک رومیٹ ہے، ان سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چل رہی کیونکہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملوث ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسی بھی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو ان کے ساتھ یہ رویہ
آپ کے سوال میں یہ جواب ہے کہ یہ اسی لیے اختیار کرتے ہیں اس طرح کا رویہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے آواز اس طرح سے نہیں اٹھے گی، کیونکہ اتنے اور بھی مسائل چل رہے ہیں، ایک سیاسی سرکس لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اصل لوگوں کے مسائل ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں اور حکومت اسے دبا دیتی ہے، سیکیورٹی ایجنسیز، فوج، ISI، MI یہ دبا دیتے ہیں اسے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری یونٹی، ہماری اسٹرینتھ ہماری یونٹی میں ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے ایک دیوار بن کے، اکٹھے ایک دیوار بن کے ان کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اسے منطقی انجام تک ان کیسز کو لے کر جا سکیں. آپ ایک وکیل بھی ہے، یہاں پر ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پہ ہے. اب تو وہ حکومت بھی تقریباً چل بسی ہے، لیکن کہتے ہیں لوگ کہ حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، حالانکہ فوج کا یہ کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہی تو آئی تھنک کنفیوژن سب کو تھی جب یہ بیان اور نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی سیم پیج والا. بٹ ایشو یہ ہے کہ سیم پیج کسی ادارے کا نہیں ہو سکتا. ہم ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے. جوڈیشری نے لیجسلیچر پر چیک رکھنا ہے، ایگزیکٹو پر چیک رکھنا ہے، لیجسلیچر نے ایگزیکٹو پر، تو اس طرح ایک چیک اور بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ اور جبر کا نظام چل رہا ہے تو پھر آپ جبر میں ملوث ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.